السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 8 نومبر سن 2020 عیسوی ایک بار پھر فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور آج جو درس کا عنوان ہے اس کا تعلق پچھلے ہمارے درسوں سے ہے، جو قسطوار 2-3 بیان ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، آپ کا تعامل اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سلوک کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، کس طرح سے آپ ان کے ساتھ زندگی گزارتے، یہ ساری چیزیں میرے دوستو میں نے اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے 3 قسطوں میں بہت ساری اہم باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بھی کچھ باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو عملی طور پر جو ہے لانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کی خانگی زندگی خوشگوار زندگی ہو، آپ کی ازدواجی زندگی ایک بہترین زندگی ہو، تاکہ آپ کو سکون رہے دنیا میں، ہے نا، اور آپ کہ گھر کا ماحول بہتر ہو، اور دنیاوی زندگی جو عام طور سے آدمی پریشان ہوتا ہے، بہت سارے عائلی مسائل، فیملی جو ہے بہت سارے پرابلمس ہمارے ہوتے ہیں، ہے نا، تو کس طرح سے آپ اس سے باہر نکلیں گے، ہیں تو بہت سارے میرے دوستوں کمیاں ہمارے اندر ہیں کہ اس طرح سے ہم معمولی چیزوں کو بھی ہم کیا ہے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا، ہے نا، بڑی کیا ہے کہ اگر ہم اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، تو اگر اسے ہم نظر انداز کر دیں تو شاید جو ہے اس کا بہتر اثر ہو اور ہمارے گھر کا ماحول بگڑنے نہ پائے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شوہر ہیں، ہمارا بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک عورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس گھر سے آئی ہے یہ، تو یہ سب جہالت ہے، اور اسی جہالت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گھر کا ماحول جس کی وجہ سے ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے دوستوں، میں کچھ باتیں عرض کروں آپ کے سامنے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کس طرح ہے، آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں بھی۔ میرے دوستو، بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات کے تعلق سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے نا، کہ آپ جو ہے ان کی تعریف بھی کبھی کریں، ان کی تعریف کریں۔ اگر اس نے اچھا کھانا بنا دیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اسے خوشی ہوگی کہ یار واقعی میں آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، ماشاءاللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، ہے نا۔ تو اس قسم کی باتیں جب آپ کریں گے نا تو ایک خوشی محسوس ہوگی، اور اس آپ کی بیوی کے دل میں جو ہے آپ کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی، ہے نا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو مودت اور رحمت، یعنی الفت و محبت کو اور دیا کا بھاونا جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے اگر آپ اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں گاہے بگاہے، ان کے کسی اچھے کام پر آپ خوش ہو گئے، تو بالکل جو ہے اس میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کچھ جملے بولنے ہیں، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہے نا آپ کے گھر کے کا ماحول بدل دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی عقیدت بڑھے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کمی پہ تو ہم نکیر کرتے ہیں۔ اگر کہیں نمک زیادہ ہو گیا، کہیں کھانا آپ کے مزاج کا نہیں بنا، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان اس گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ کتنے لوگ تو کھانے کی پلیٹ ایسے پھینک دیں گے، ہے نا، کہ مطلب ایک عجیب عادت جو ہے، میں تو یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں،
لیکن اپنے رہنے سہنے کا طریقہ، گھروں میں کس طرح رہیں، اس چیز کو لوگ کیوں نہیں سیکھتے، جبکہ وہ سب سے ضروری ہے. کیونکہ گھر کا ماحول جب بہتر ہوگا تو آنے والی نسل جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے اپنے کو بہتر بنائے گی. گھر کا ماحول دیکھ کے آپ کے بچے اچھے بنیں گے، ان کی اچھی تربیت ہوگی، وہ اچھی چیز آپ سیکھیں گے. لیکن اگر شروع سے وہ برا ماحول رہا تو وہ بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں، جن کی عمر بہت کم ہے تو وہ کیا اثر لیں گے میرے دوستو. آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بہرحال تو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اپنی بیویوں کی تعریف بھی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا، آپ تعریف کرتے تھے. آپ بتائیں یعنی یہ چیزیں باہر کیوں آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. وہ اس لیے کہ امت جو ہے اس سے سیکھے، امت کی تعلیم کے لیے چیزیں ہیں، ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیویوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. ایک روایت میں سناتا ہوں آپ کو، بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا، ان فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. حدیث نمبر 2446 بخاری کی حدیث میرے دوستوں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے عورتوں پر اس طرح سے ہے جیسے ثرید کی فضیلت سارے کھانے پر. ثرید ایک قسم کا کھانا جو ہے عربوں کے ہاں بنتا ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ بہت مشہور کھانا تھا اور بہت ہی اچھا کھانوں میں اچھا کھانا مانا جاتا تھا. یعنی اس میں کیا ہے کہ روٹی کو جو ہے گوشت کے شوربے میں ملا کے ڈبو کے کس طرح بنایا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا. اور کبھی اس کے ساتھ گوشت بھی ہوتا تھا، کبھی شوربے میں روٹی کو ڈال کے، یا کبھی گوشت اور شوربہ اور اس میں روٹی. تو بڑا اچھا کھانا جو ہے یہ آج بھی آپ دیکھیں ہیں عربوں کے ہاں یہ روٹیاں جو ہے اس طرح شوربوں میں سالن وغیرہ میں ڈال کے بناتے ہیں آج بھی. تو یہ ثرید جو ہے کھانا اس وقت بڑا اچھا کھانا مانا جاتا تھا. تو جیسا کہ حافظ ابن حجر نے جنہوں بخاری کی شرح لکھی ہے، فتح الباری میں لکھا ہے اس کو، ہے نا، کہ اس لیے کہ ثرید کی جو فضیلت ہے اس کھانے کی اور اپنے اس کے علاوہ دوسرے کھانوں پر، اس لیے کہ اس میں کیا ہے کھانے میں اور اس طرح سے اس کو نگلنے میں نا بڑا آسان ہوتا ہے. اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی آدمی کو، کھانے میں بڑے آرام سے بڑے آسانی سے اس کو کھا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت بہت ہی بہترین، بڑا ہی اہم اور اچھا کھانا مانا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے کہ فضیلت اس طرح سے ہے ساری عورتوں پر جیسے ثرید کھانا جو ہے اس کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر. تو آپ بتائیے کتنی بڑی بات کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تعریف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میرے دوستو اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں، ہے نا، کہ ہم بھی کیا ہے اس طرح سے اپنی بیویوں کی تعریف کریں ہیں، اور وہ آپ کو کوئی ان کی ادا اچھی لگے، آپ کا کوئی ان کا عمل اچھا لگے. وہ تو بیچاری کوشش کرتی ہے کہ اچھا کھانا بنائے، اچھے سے رہے، گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ ہمارے جو ہے ہسبینڈ یا ہمارے شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. تو وہ تو کوشش کرتی ہے، لیکن انسان وہ بھی ہے، کبھی اس سے بھی کچھ اس میں غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی چوک ہوگی، کبھی کچھ اور چاہے کہ کچھ ہو کسی طرح اور بنے گا. تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ چولہا توڑ دیں، پلیٹ پھینکیں، کھانا بہائیں، ایسا تو نہیں ہے نا. صبر کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ. میں نے ایک مثال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب ہی نہیں نکالتے تھے. جیسا بھی کھانا آپ کی ازواج مطہرات نے بنا کے دے دیا، آپ کی بیویوں نے، آپ کھا لیتے تھے کہیں بھی ہوں آپ. کھانے میں آپ آتا حدیث میں کہ ما عاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قطو، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. آج تو ہماری عادتیں دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگتا تو کیا ہے آپ اس کو کھا لیتے، سمجھ رہے ہیں نا، آپ کچھ بولتے نہیں تھے، اور نہیں اگر پسند ہے تو آپ چھوڑ دیتے اس کو، سمجھ رہے ہیں نا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دسترخوان پہ کھائی گئی ہیں اور آپ کو نہیں پسند تھا، آپ نے نہیں کھایا. لیکن یہ نہیں کہتے آپ کہ ارے ایسا بنا دیا، ایسا بن گیا، یہ ہے کھانا ٹھیک نہیں، جو آج ہم فوراً بول دیتے ہیں. کہیں کوئی دعوت لے لے تو دعوت کھانے کے بعد ارے یار فلاں کے یہاں دعوت تھی لیکن کھانا اچھا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں نا، کھانا ٹھیک نہیں بنا، اس کے یہاں ولی میں ہم گئے تھے تو کھانا عجیب طرح سے بنا دیا تھا جو ہے،
سالن میں جلنے کی خوشبو آ رہی تھی، روٹی ٹھیک نہیں بنی. ارے بھائی نہیں پسند تھا تم چلے جاتے اپنے گھر کھا لیتے، کیوں تم بلا وجہ جو ہے عیب نکال رہے ہو؟ تو یہ ہمارا طریقہ یہ ہے میرے دوستوں، یہ ہمارا معمول ہے. کہاں ہم ہیں، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے ہم پریشان ہیں ہر جگہ، چاہے گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے، آپ کی تعلیمات پہ ہمارا عمل نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہم پریشان رہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کیا ہے بیویوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور آپ کے برتاؤ کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا. سنیے مسلمانوں، اس جملے کو سنو. اس کے باوجود کہ بعض اوقات کچھ چیزیں قابل مواخذہ ہوتی تھیں، وہ بھی تو آخر انسان ہی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک باز بیویاں، مسلمانوں کی مائیں، امہات المومنین، وہ بھی تو انسان تھیں. تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جو ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو، یہ کہ جو اس طرح سے گھر میں رہا جاتا ہے تو کبھی کبھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں، ایسا ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں کبھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2328، کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لہ قط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا. اور آج آپ دیکھ لیجئے، اگر سوال کیا جائے لوگوں سے، بھائی تمہاری شادی ہو کر کے 10 سال ہو گئی، 20 سال، کتنی بار تم نے اپنی بیوی کو مارا ہے؟ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کا ہفتہ نہیں ناگا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ معمولی بات ہوا پٹائی شروع کر دیا. یار انسانیت باقی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ہو کہ نہیں ہو؟ کیوں مارتے ہو بھائی؟ کیوں پیٹتے ہو تم اس کو؟ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کبھی ادب کے لیے ہے کہ آپ کبھی اسے تنبیہ کر سکتے ہیں، ہلکی مار کبھی ایسے مان لیجئے ہلکا پھلکا تھوڑا ڈرانے کے لیے کسی وجہ سے ہے، لیکن آپ نے چہرے میں مارنے سے اور اس طرح اسے برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج تو ایسی پٹائی ہوتی ہے کہ جانور کی نہیں ہوتی اس طرح سے. یہ ماحول ہے ہمارے گھروں کا، مسلمان ہیں ہم. تو میرے دوستو یہ غلط چیز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک انسان اپنی بیوی کی اس طرح پٹائی کرے جانوروں کی طرح، پھر کس منہ سے اس سے بولے گا؟ غالباً ایک حدیث میں ہے یہ چیز، اور مفہوم میرے دماغ میں ہے کہ کیسے اس کے پاس جا کے رات گزارے گا، کیسے سوئے گا اس کے ساتھ. تم نے اس کو جانور کی طرح پیٹا ہے، پھر تم اسی کے پاس جا کے اس کے بستر پہ کیسے تم رہو گے؟ کس منہ سے تم بات کرو گے؟ لیکن عورت مجبور ہوتی ہے، وہ آپ کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتی. بہت سی عورتیں ہیں سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، لیکن وہ اپنی دکھ اور تکلیف کو باہر نہیں ہونے دیتی ہیں. یہاں تک کہ میرے دوستو اپنے مائکے میں اپنے ماں باپ بھائی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتی ہیں. اگر والدین پوچھتے ہیں، بھائی پوچھتا ہے کہ کیسی ہو تم میری بہن، یا والدین میں پوچھیں میری بیٹی کیا حال ہے تمہارا، تمہارے سسرال میں تم کیسے ہو، سمجھ رہے نا، کیا حالات ہیں تمہارے، تو کہے گی الحمدللہ بہت خوش ہوں میں، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہے. جبکہ حقیقت ہے کہ ہفتے اس کی پٹائی ہوتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے اس چیز کو. اسلام ہے وہ آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا تو اسے نبھانا ہے کسی طرح سے. وہ ظلم سہتی ہے، مار پیٹ کو برداشت کرتی ہے، تانے کو برداشت کرتی ہے. سمجھے نا؟ اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جب دوسرے گھروں میں جائیں، دوسروں کے ہاں جائیں تو وہ خوش رہیں. یعنی تم تو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے تم اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہو، اچھا گھر ڈھونڈتے ہو، اور چاہتے ہو کہ میری بیٹی، میری بہن خوش رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اور وہی جب کسی کی بہن
کسی کی بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے تو تم جانور سے بھی بدتر بن جاتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اس درس کے ذریعے سے اس پیغام کو میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کے اندر یہ برائیاں ہیں. جو سنیں گے اس کو، آج سنیں گے یا بعد میں سنیں گے، کبھی سنیں گے، اللہ کرے میری آواز پہنچے لوگوں تک کہ تھوڑا سا تم سیکھو، جینا سیکھو، رہنے سہنے کا طریقہ سیکھو اور بیویوں پر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو کتنی بار آپ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرو. استوصوا بالنساء خیرا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نبی کی تعلیم ہے میرے دوستو. قرآن میں اللہ نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، اچھی طرح سے زندگی گزارو. لیکن آج ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. جاہل تو جاہل ہے، پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے پیر کے نیچے اس بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں، اسے کچلنا چاہتے ہیں. تو ایسے آپ کی زندگی خوشگوار نہیں بنے گی. ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے. آپ ظالم ہو کر اگر زندگی گزارو گے، ظلم کرو گے، خوش نہیں رہ سکتے ہو. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ تھا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ کہ آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اور انشاءاللہ میں کل اس قسم کا کوئی ایک دو واقعہ سناؤں گا کہ اس طرح سے ماحول گھر میں ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اف تک نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بتاؤں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کی جو ان کی سہیلیاں ہوتی تھیں ان کی کا بھی عزت و احترام کرتے تھے. آپ ان کا بھی خیال رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کا بھی خیال رکھتے تھے. اور میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3607. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس بارے میں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ قط وما رأیتها قط ولکن کان یکثر ذکرها. سب کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کسی پر مجھے غیرت نہیں ہوئی جتنا ہے نا، کہنے ایک مطلب خدیجہ کے بارے میں جو انہیں غیرت ہوتی تھی. غیرت مطلب آدمی اس طرح سے کچھ محسوس کرتا ہے نا، اپنے دل میں ایک قسم سے حیا، شرم یا بہت ساری دوسری چیزیں ہے نا انسان کے اندر آتی ہیں کہ ارے ایسا کیوں اس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب غیرت میں چیزیں آتی ہیں. کریں کہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، خدیجہ کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، چھوٹی تھیں یا بہرحال. یعنی وہ کانا یکثر، حضرت خدیجہ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور شروع میں اسلام لانے والی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت انہوں نے تعاون کیا، بہت ساتھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے خدیجہ کو. جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہہ رہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے. اور کبھی کبھار آپ جب کوئی بکری ذبح کرتے، بکری کے گوشت کا ٹکڑا کرتے آپ جو ہے، پھر وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجواتے تھے. آپ غور کریں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جو سہیلیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہے نا، بہت زیادہ ان کا ذکر کرتے. اور جب گوشت وغیرہ کوئی بکری وغیرہ آپ ذبح کرتے تو کیا ہے، گوشت کو جو ہے ان کی سہیلیوں کے ہاں بھی پہنچاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں ان سے کہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کانہم لم یکن فی الدنیا امرأ الا خدیجہ،
کہ ایسا لگ رہا ہے، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں تھوڑا ان کو غیرت ہوتی تھی، مطلب وہ یہ سوچتی تھیں کہ کیوں اتنا زیادہ ان کا ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کی فطرت میں یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ وہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی ایسا کہتی آپ سے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے. جب اس کا ذکر سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کرتے، ان کا ذکر کرتے، تو خدیجہ کو، حضرت عائشہ کو تھوڑی غیرت ہوتی. وہ کہتی کہ ایسا لگتا ہے دنیا میں ان کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہا کانت وکانت، یعنی وکان علی ولد منہا ولد، وہ ایسی ویسی تھیں، یعنی وہ فاضلہ تھیں، عاقلہ تھیں. جبکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا اے کانت فاضلہ وکانت عاقلہ، یعنی بڑی فاضلہ عورت تھیں، وہ بہت عقل مند تھی، بہت اچھی تھیں، بہت ہی، سمجھ رہے ہیں نا، ان کا کردار، اخلاق، ساری چیز اس میں سمجھ لیجیے آتا ہے. وکانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بڑی خوبیوں کی مالک تھیں وہ، سمجھ رہے ہیں. اور میری اولاد سب انہی سے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، میری اولاد جو ہے انہی سے ہیں. وکان علی منہا ولد، سمجھ رہے. تو یہ حالت تھی میرے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے. اور ایک مثال دیا گیا یہاں پہ میں نے دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا. آپ ان کا ذکر اکثر کرتے حضرت خدیجہ کا، اور اس طرح سے اگر بکری وغیرہ ذبح کرتے تو گوشت جو ہے ہدیے کے طور پر ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے. یہ ہے میرے دوستو، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ اور باتیں میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ماحول یا کیسا برتاؤ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں، آپ کے گھر میں ہوتا تھا. سمجھے نا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے. اور میرے دوستو ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں. واللہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ہم نے اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور آپ کے ان طریقوں کو کچھ بھی اس کا حصہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہم لے آئیں تو اللہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی بن جائے گی. آپ کے گھر کا بہت بہترین ماحول ہوگا. سمجھ رہے ہیں. خوش رہیں آپ اپنے گھر میں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. انشاءاللہ وہ خوش رہیں گی، آپ خوش رہیں گے تو آپ کے بچوں میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی اور بڑا سکون ملے گا. جیسے آدمی کہتا ہے کہ گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے تو بڑا پرسکون ماحول ہوگا آپ کے گھر کا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.